جب موسیٰ علیہ السلام نے کل دو لوگوں کو آپس میں جھگڑا کرتے ہوئے دیکھا تو آپ نے بغیر ان کی حقیقت کو جانے ہوئے دخل اندازی کی، تو اس کا نقصان یہ ہوا کہ آپ سے قتل ہو گیا۔ اب اس معاملے سے کیا نقصان ہوتا ہے؟ اگلے دن پھر آپ جو ہے دو لوگوں کو جھگڑا کرتے ہوئے دیکھتے ہیں اور اب کی بار جو ہے آپ دخل اندازی کرنے سے ہچکچاتے ہیں۔ لہذا سچویشن کچھ اس طرح سے بن جاتی ہے کہ کل آپ نے دخل اندازی کی تھی تب بھی قتل ہو گیا، اور اگر آج آپ ان کے جھگڑے میں دخل اندازی نہیں کرتے تو تب بھی جو ہے وہ ایک دوسرے کو قتل کر دے گا۔ تو اس سے مفسرین کرام بڑی پیاری بات یہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ کوئی اچھا کام بھی جو ہے وہ غلط انداز سے کرتے ہیں یا جلد بازی میں کرتے ہیں تو اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ انسان دوبارہ زندگی میں پھر کوئی نیک کام نہیں کرتا، پھر کوئی اچھا کام نہیں کرتا۔ لہٰذا یہ بہت ضروری بات ہے کہ یہ دعائیں ہمیں بہت کچھ سکھاتی ہیں کہ اگر آپ نے زندگی میں کسی کی سپورٹ کرنی ہے تو سپورٹ اس انداز سے کریں کہ آپ کو بھی نقصان نہ ہو اور سامنے والے کا کام بھی ہو جائے۔ اگر آپ اپنے آپ کو اتنا نقصان پہنچا دیں گے تو ایک تو یہ کہ اس سامنے والے کا بھی کام نہیں ہو سکے گا، اور الٹا یہ کہ بجائے ایک کہ اب دو لوگ متاثرین میں شامل ہو جائیں گے۔ لہٰذا نیکی کو بھی جو ہے وہ بڑے پراپر انداز میں بڑے پلان کر کے جو ہے وہ کرنا چاہیے۔ اور ایون یہ کہ جلد بازی میں کیا ہوا کام جو ہوتا ہے وہ ایون اچھا بھی ہو تو اس کو بھی پسند نہیں کیا گیا۔ جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کے کیس میں جب اللہ تعالیٰ آپ کو کوہ طور پہ بلاتے ہیں تو آپ اپنی قوم کو ساتھ لے کر جانے کے بجائے آپ پہلے آگے نکل جاتے ہیں اور قوم جو ہے وہ پیچھے رہ جاتی ہے، لہٰذا وہ ایک گناہ کا شکار ہو جاتی ہے۔ تو اللہ پاک موسیٰ علیہ السلام سے فرماتے ہیں کہ موسیٰ آپ جلدی آگے، تو موسیٰ علیہ السلام یہی جواب دیتے ہیں کہ اللہ مجھے آپ سے ملنے کا شوق اتنا تھا کہ میں پہلے آگے آ گیا۔ اب یہ جواب تو اتنا خوبصورت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو خوش ہونا چاہیے تھا، مگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں موسیٰ، تمہاری اس جلد بازی کی وجہ سے تمہاری قوم جو ہے وہ پیچھے گناہ کا شکار ہو گئی ہے۔ تو بعض اوقات انسان جلد بازی میں جب نیکیاں کرتا ہے تو اس کا ایک بہت بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ دوبارہ پھر انسان نیکی کرنے کی کبھی کوشش نہیں کرتا، کیونکہ وہ اس سے نقصان اتنا اٹھا لیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ کل جب موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا دو بندوں کو جھگڑا کرتے ہوئے تو ڈائریکٹ جا کے جو ہے ایک کو مکہ مار دیا، لیکن جب آپ نے اگلے دن دونوں کو بچانے کی کوشش کی تو آپ نے جو ہے اپنے ہاتھ کا استعمال نہیں کیا، بلکہ آپ نے ان دونوں میں سے ایک کو گریب کر لیا، پکڑ لیا۔ لہٰذا انسان جو ہے اپنی غلطیوں سے سیکھتا ہے کہ کل جب میرے مدد کرنی چاہیے تھی، میری نیت ٹھیک تھی، میری سوچ ٹھیک تھی، مگر میرا طریقہ ٹھیک نہیں تھا، لہٰذا اگلے دن موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے اپنے طریقے کو بھی کیا کر لیا، بہتر کر لیا۔